کا بننے کو تیار ہے، اللہ کا بننے کو تیار ہے، تو سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہتے ہیں ابراہیم کے طریقے زندگی سے جو لوگ منہ موڑتے ہیں سارے کے سارے پاگل ہیں۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان کے رب نے ان کو کہا سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو حوالے کرو، اسلمت لرب العالمین، میں نے سر سے پاؤں تک حوالے کر دیا۔ میں نے انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے صرف آپ کی طرف رخ کیا ہے، میرا رخ کسی طرف نہیں۔ اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں، مگر وہ کیا کہتا ہے کہ میں بغیر اسباب کے بھی کام کرتا ہوں، تو میرا بن جا، جہاں اسباب فیل ہو جائیں گے میں تیرا کام کروں۔ اس لیے بتایا گیا ہے کہ اسباب کا استعمال جائز ہے، بشرطے کہ پہلے قدرت کو ساتھ لے کر ان کے اسباب کا استعمال کریے۔ اگر پہلے قدرت کو ساتھ لے کر پھر اسباب استعمال کرے گا تو سارے اسباب اس کے حق میں استعمال ہوں گے، اور اگر قدرت کو ساتھ لیے بغیر اسباب کے پیچھے لگے گا تو یہ اسباب ہی بار بار کر کچوبر نکال دیں گی، جیسے آج نکال رہے ہیں۔ اسباب کا استعمال منع نہیں ہے، قدرت کو ساتھ لے کر استعمال کرنے کی اجازت ہے، پہلے قدرت کو ساتھ دو۔ اور قدرت کیسے ساتھ آتی ہے؟ قدرت کیسے آتی ہے؟ قدرت کہتی ہے کہ سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو حوالے کر، میں تیرے ساتھ ہو جاؤں۔ اصحاب تاریخ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ام ایمن یہ سفر کر رہی تھی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، راستے میں لق و دق میدان، نہ کوئی پانی نہ کوئی چیز، کچھ بھی نہیں، روزے سے تھی، افطار کا وقت آ گیا، کہیں دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ اب اللہ کی معیت دیکھیے کہ اللہ کی معیت کیا کام کرتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ تیری بندی روزے سے ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کہیں ہے نہیں، اپنے بندی کے پیاس کا انتظام فرماؤ۔ کہتے ہیں میں نہیں بتا سکتی کہ میری دعا پہلے ختم ہوئی ہے یا آسمان سے سیدھا ڈول میرے سواری پر آ کر چاندی کا رکھا گیا اور میں نے پانی پیا، اس سے اپنے مشکیزے کو بھرا، وہ دوڑ واپس چلا۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسباب یہ ٹوٹ سکتے ہیں، میری معیت ٹوٹ نہیں، اسباب ٹوٹ سکتے ہیں، معیت نہیں ٹوٹ سکتی۔ اس لیے جب صحابہ کرام کو یہ غیر مسلم حکومتیں یہ صحابہ کرام کو دھمکی دیتی تھی کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو یہ کیا کہتے ہیں، کیا جواب میں کہتے تھے کہ ہم نہیں آئے تمہارے پاس، ہم تو کسی کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اس کا وعدہ ہے کہ جب ہم اس کے پیغام کو لے کر چل رہے ہیں تو جو بھی سامنے آئے گا اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اگر تم میں ہمت ہے اسے مقابلہ کرو۔ اس لیے کیا فرمایا ہے کہ میدان میں اترنے سے پہلے اس کو دیکھ لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں کہ نہیں ہوں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر میں تمہارے ساتھ ہوں دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تیرے ساتھ لینے میں تو ہمیں پوری زندگی حوالے کرنی پڑتی ہے، ہم تو اس کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے شکلیں کسی کو بیچ رکھی ہیں، لباس کسی کو دے رکھا ہے، رہن سہن کسی کا اختیار کر رکھا ہے، ان سارے اپنے محبوبوں کو چھوڑ کر صرف تیرے بن جائیں اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر میری مدد کا راستہ مانگ۔ اس لیے آپ کو فرق نظر آئے گا، کیا نظر آئے گا کہ جب اللہ کے بن کر چلتے تھے تو دنیا میں ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اب اللہ کو ساتھ لیے میدان میں اترتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہی مار کھا کر آتے ہیں۔ اسے میرے پاس جب آیا کرتے ہیں لوگ جہاد وغیرہ کہتے ہیں آپ جہاد کے خلاف ہیں، میں نے کہا جہاد کے خلاف نہیں ہے، جس جہاد میں مسلمانوں پر جوتے پڑے اس جہاد کے خلاف ہوں میں، اور اللہ بھی اس کا خلاف۔ جہاد اتنی بڑی چیز اور اس کو اتنا گھٹیا بنا رہے۔ میں نے کہا اللہ نے عقل دی ہے، سوچو اس وقت دنیا میں جتنے مجاہد ہیں دنیا میں کبھی نہیں ہوئی، اور جتنی مار مسلمانوں پر اس وقت پڑ رہی ہے کبھی نہیں پڑی ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، سوچو، کیونکہ اس نے شرط لگا دی، کہیں نہیں آپ دکھا سکتے اس بات کو کہ اس نے کلمہ پڑھنے پر یا مسلمان ہونے پر وعدہ کیا ہو۔
اس نے وعدہ کیا ہے؟ میرے نمائندے بن کر میرے پیغام کو پہنچانے پر لگے ہوئے ہوں گے، وہ مقابلے پر آئیں گے، چاہے کتنی بڑی تعداد میں آئیں، میں ان کی گردنیں توڑ کر اور بڑوں کر چھوڑ دوں گا۔ وعدہ اس پر اللہ کا، یہ میری بات سن لیں، اللہ کا بننے کے لیے جو نظام ہے اس کو نظام عبدیت کہا جاتا ہے۔ نظام عبدیت کیا ہے؟ دل بھی اللہ کے حوالے، جسم کا سارا نظام بھی اللہ کے حوالے ہے۔ یہ نظام عبدیت ہے اللہ کا بننے کے لیے، اور اس پر وعدہ ہے جنت۔ یہاں پر آپ یقینی غالب ہوں گے، کہیں آپ کو وعدہ نہیں ملے، اور اللہ کے بن کر اللہ کے بنانے کے اوپر لگیں گے اور انسانیت کو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے پر محنت کریں گے۔ اس پر وعدہ کیا ہے کہ تم میرے نمائندے ہو، اس کو کہا جاتا ہے دعوت۔ دعوت اور عبدیت میں یہ فرق ہے، خود کو اللہ کا بنانا، دوسروں کو اللہ کا بنانے پر محنت۔ خود کو اللہ کا بنانے پر وعدہ جنت کا ہے، دوسروں کو اللہ کا بنانے پر وعدہ دنیا اور آخرت دونوں کا ہے۔ کہ جو تمہارے مقابلے پر آئے گا وہ تمہارا مقابلہ نہیں ہے، تمہارا مقابلہ نہیں ہے، میری دعوت کا مقابلہ کر رہا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا کوئی، صرف ان سے وعدہ کیا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں غزوہ بدر پہلا چیز ہے، اس سے کیا دکھایا؟ اسی میں سمجھا دیا سارا کچھ۔ کیا سمجھایا؟ کہا 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، پھر فرمایا کہ 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ وہ تو ایک ہی فرشتہ آ جائے تو ہلاک کر کے پوری دنیا، 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں، اور ضرورت پڑی تو فرشتوں کی تعداد 5000 بھی کر دوں گا۔ اور آخر میں جو بات کہی وہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ فرشتے بھی مخلوق ہیں، میں خود میدان میں آ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون ٹھہرتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، میرے کب ہم میں اور صحابہ میں فرق کیا ہے؟ وہ اللہ سے کارروائی کراتے تھے، ہم اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ تیری ضرورت نہیں، ہم خود کارروائی کریں گے، لگوڑ کس کے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اچھا کرو، ہر جگہ مان کھا گیا۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، پھر یاد دہانی کے طور پر کر رہا ہوں، پوری تاریخ انسانی میں کافروں نے کبھی انسان سے مار نہیں کھائی، ہمیشہ ضرب ربانی سے مار کھائی ہے۔ مروں کو جا کر مار لیتے ہو اور اپنے آپ کو کہتے ہو ہم نے یہ کیا ہے۔ اسے اللہ تعالی نے کیا کہا جب بعض جوانوں کی زبان سے نکلا کہ ہم نے دیکھو بدر میں کیسے کیا، فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کو کہو جا کر فلم تقتلوہم، تم نے نہیں قتل کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے قتل کیا ہے، میری کارروائی سے ہوا ہے جو کچھ۔ دوسری بڑا غزوہ وہ احد ہے۔ احد کے اندر دوسرا سبق سکھایا کیا کہ نبی بھی موجود ہے، بدریین بھی موجود ہے، صدیق بھی موجود ہے، حکم ٹوٹے گا تو میرا ساتھ ٹوٹ جائے گا اور فتح شکست سے بدل جائے گی۔ یہ سمجھایا ہے کہ نبی بھی موجود، صدیق بھی موجود، فاروق بھی موجود، بدریین بھی موجود، حکم ٹوٹا اور نصرت کا راستہ ختم ہوا۔ ہم سارے حکم توڑنے والے جمع کر کے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی، کہاں سے مدد آ جائے گی؟ تیسرا بڑا غزوہ خندق ہے، اس میں اور سبق سکھایا ہے۔ کیا سبق سکھایا؟ کہ میں براہ راست بھی کارروائی کر سکتا ہوں، تمہارے لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھی کارروائی کر سکتا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ تمہارے لڑنے سے کافر مارے جائیں۔ ادھر صحابہ موجود ہیں، ادھر کافر موجود ہیں، کیا بتایا؟ مشورہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلایا، بٹھایا صحابہ کرام، اور آپ نے فرمایا کہ پورا عرب مقابل آ گیا ہے اور یہ یہودی اندر سے سازش کر رہے ہیں، ہم بیچ میں پھنس گئے ہیں، یہودی بڑی لالچی قوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو اگر مدینے کی کھجوروں کو، آدھی کھجوروں پر ان سے معاملہ طے ہو جائے کہ مدینے کی جب کھجوریں اتریں گی تو آدھی کھجوریں تمہیں دے دیں گے، تو یہ کم از کم اندر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، صرف سامنے کا مسئلہ رہ جائے گا۔ صحابہ کرام کیا عرض کرتے ہیں؟ آپ یا میں نہیں بغیر نبی بات کر رہا، صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہ حکم ہے، یہ مشورہ ہے؟ نہیں، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ کہا آپ فرما رہے ہیں ان کو مدینے کی آدھی کھجوریں، اگر آدھی کھجور، ایک کھجور کا آدھا حصہ دینے پر بھی یہ معاہدہ کرتے ہیں ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے